فرما رہا ہے کہ ہمارے لیے روزہ اختیار کب سے ہوگا اور کب تک ہوگا. کس طریقے سے قرآن کی آیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے افطاری اور سحری کے کیا اوقات بتائے. وَکُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ خوب واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الابیض سفید، من الخیطی دھاگے سے، الاسودی سیاہ. خوب کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ ہو جائے، من الفجری فجر کا. ثم پھر، اتموا پورا کرو، الصیامہ روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ، تباشروہن مباشرت کرو ان سے یعنی ان عورتوں سے، بیویوں سے، وانتم حالانکہ تم، عاکفون تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجد میں. تل کا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها تو سو تم ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک اسی طرح، یبین کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالی، آیاتی ہی اپنی آیات، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی روزے کی فرضیت بتا دی گئی، کس ٹائم سے کس ٹائم تک روزہ فرض ہے، اور احکامات بتائے گئے کہ کیا منع ہے. یعنی رات تک روزے کو پورا کرو، پھر ان سے مباشرت نہ کرو، اور جب تک تم مسجد اور اعتکاف کرنے والے ہو، مسجدوں میں اعتکاف کرنے کے دوران ان کے قریب مت جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم بچ جاؤ. گرامیٹیکلی پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. وَکُلُوا فعل ہے امر کا، واو حرف عطف ہے، اور کلو اور کھاؤ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. حمزہ کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے. فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر حاضر ہے. وشربو واو حرف عطف ہے، اشربو فعل ہے امر کا، جمع مذکر حاضر، فعل مضارع، اور کھاؤ اور پیو، شین اور را با اس کا روٹ ورڈ ہے. حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ جو ہے ہم جانتے ہیں حرف غایت ہے، اس کا اپنا نام جو ہے، اس کا نام ہے حرف غایت. کام یہ کیا کرتا ہے؟ حرف ناصبہ. حرف ناصبہ بھی اس کا نام ہے، اپنے بعد آنے والے مضارع کو منصوب بھی کرتا ہے. ہمیشہ نہیں کرتا، اگر یہ اس کے بعد مضارع ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے بعد آنے والے مضارع کو منصوب بھی کرے گا. تو یہاں پہ حرف غایت حتی حرف ناصبہ بھی ہے، یا تبینہ خوب ظاہر ہو جائے. آپ دیکھ رہے ہیں فعل مضارع منصوب آ گیا حتی کی وجہ سے. حتی کو ہم نے دیکھا تھا نا کہ اس کے اندر ایک ان چھپا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ حرف ناصبہ میں شامل ہوا. یتبینہ خوب واضح ہو جائے، فعل مضارع منصوب ہے، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اب کسی باب میں جا کے خاص ہوا ہے اس کے معنی. جو یہ تا جو نظر آ رہی ہے نا، یہ اضافی تا ہے اس کی. لکم تمہارے لیے فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے. لکم تمہارے لیے مرکب جاری، الخیط الابیض دھاگا سفید، الخیط الابیض دونوں ایک وزن پر آ گئے. الخیط دھاگا موصوف ہو گیا اور اس کی صفت ہو گئی سفید، تو یہ مرکب توصیفی بن گیا. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی بن گیا یہ، چونکہ ان کے اعراب جو ہے یہ مرفوع ہے، تو اس کو ہم فاعل کہیں گے. ٹھیک ہے. من الخیط الاسودی سیم اسی طریقے سے الخیطی الاسودی کو مرکب توصیفی بنائیں گے. من حرف جارہ کے لیے مجرور ہو جائے گا، تو یہ مرکب جاری بن جائے گا پھر. ٹھیک ہے، مرکب جاری بن جائے گا. خا یا تا اس کا روٹ ورڈ ہے، با یا ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا سین واو دال روٹ ورڈ ہے، کالا سیاہ. اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ میں اس کو ریموو کر دوں. سیاہ دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ ہو جائے فجر کے، یعنی فجر کا ٹائم اتنا واضح ہو جائے جی میم. کہ روشنی نظر آنے لگے، پتا چل جائے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی کالے رنگ کی ڈوری ہو تو وہ بالکل واضح ہو جائے، سفید اور کالی دونوں ڈوریاں ایک دوسرے سے بالکل واضح ہو کے کلر نظر آنے لگے ان کے. من الفجری
مرکب جاری ہے، من حرف جار ہے، الفجری اسم ہے، مجرور ہے، معرفہ ہے، فا جیم را، پھٹ جانا کسی چیز کا، فجر کے اصلی معنی ہیں، فا جیم را کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، اور صبح کے ٹائم بھی چونکہ پو پھٹ جاتی ہے، ایک رات کی سیاہی کا پردہ پھٹ جاتا ہے، روشنی کا نزول ہو جاتا ہے، سیم اسی طریقے سے فا جیم را کا روٹ ورڈ ہے۔ سما پھر، سما حرف عطف ہے، اتم پورا کرو، حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے، جمع ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، الصیام، الصیام روزے کو، مفعول، سواد واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، تا میم میم اتمو کا روٹ ورڈ ہے، تمام کرو یا مکمل کرو۔ اللیلی مرکب جاری، الہ حرف جار، اللیلی مجرور، لام یا لام روٹ ورڈ اس کا، رات کے لیے، رات تک، ولا اور نہ، یہ واو حرف عاطفہ ہے، اور یہ لا لائے نہیں ہے، لائے نہیں کیا کرتا ہے، مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا لام امر مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اب ہم نے ایک اور حرف جازمہ دیکھ لیا جو ہے لائے نہیں، لائے نہیں مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے، مضارع کی میننگز میں نفی کا مفہوم، یعنی کسی کام سے منع کیا جا رہا ہوگا اس میں۔ تباشرون، اور نہ تم مباشرت کرو، تباشرو یہاں تک فعل مضارع ہے، ہننا اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے، تباشرو فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر حاضر ہے، تم مباشرت کرو ہننا ان سب سے، ہننا کی ضمیر واحد مذکر واحد مؤنث غائب کی، ہننا کی ضمیر واحد مؤنث غائب کی جو مفعول بن کر آئی ہے، وا حالانکہ تم، واو حالیہ، واو حالیہ کیا کرتا ہے، واو حالیہ بھی ہم نے دیکھا تھا وضاحت کر دیتا ہے، انتم حالانکہ تم، انتم ڈیٹ ایز پروناؤن جمع مذکر حاضر کے لیے آتی ہے، جملہ اسمیہ کا حصہ بنتی ہے، عاکفونا تم اعتکاف کرنے والے ہو، اسم الفاعل اعتکاف کرنے والے ہو، حالانکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، اسم الفاعل اور مرفوع ہے، اونا، فی المساجد مرکب جاری، مسجدوں میں، سین جیم دال، ساجد سے نکلا سجدہ کرنے والا، مساجد، ٹھیک ہے، مسجد میں، سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ، یہ مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا۔ تل کا، یہ تل کا جو ہے اسم اشارہ ہے، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم اشارہ بعید، اب آپ دیکھیے بعید کے اشارے کو یہ کے ترجمے کے ساتھ لایا جا رہا ہے، جب کسی خاص چیز کی طرف تاکیدن، تاکید بھی اس کا مقصد ہوتی ہے، تاکیدن کہا جاتا ہے نا، تو پھر بعید کو بھی قریب کے ترجمے میں لایا جاتا ہے۔ یہ حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، حدود اللہ مرکب اضافی کا پیٹرن بن رہا ہے، ہا دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جمع مکسر ہے، اللہ ہی مجرور ہو گیا ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، حمزہ لام ہا، یہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، تل کا حدود اللہ مرکب اضافی، فلا تقربوها پس نہ قریب جاؤ ان کے، فا حرف عطف، لا تقربو یہاں تک یہ لا لائے نہیں ہے، تقربو لا تقربو یہ پورا کہلایا جائے گا، تو یہ لائے نہیں کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہو گیا ہے، قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر حاضر کی یہ صیغہ ہے، ہا اس کے ساتھ مونس کی ضمیر جڑ کر آئی ہے جو اس کے لیے مفعول ہے، ہا مونس کیوں آئی، یہ بھی مونس آیا، یہ بھی مونس آیا، کن کے قریب نہیں جانا، یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، سو تم قریب نہ قریب جاؤ ان کے، عورتوں کے قریب نہیں جاؤ، اگر آپ اعتکاف کر رہے ہیں نا مسجد میں تو عورتوں کے قریب نہیں جانا۔ کذالک کا حرف جارہ بھی ہے اور حرف مانند تشبیہ بھی ہے، ذالک اسم اشارہ ہے، یہاں پہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے، مرکب جاری پیٹرن بنے گا، کذالک اسی طرح، یبین کھول کر بیان کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فاعل بن کر آئیں گے، کیوں، کیونکہ فعل کے فوراً بعد مرفوع اسم آ گیا، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک چیز اور یہاں پہ دہرا دوں آسانی ہو جائے گی،
واحد مذکر حاضر، واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب کے دو صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. یہاں آپ کو باہر نظر آ گیا ہے، کبھی کبھی موجود نہ ہو تو پھر اندر کی ضمیر کو اس کا فاعل بناتے ہیں. آیات ہی کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو. آیات ہی مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں آیاتی، یہ تا کے نیچے زیر جو ہے نا یہ منصرف اسم ہونے کی وجہ سے ہے، سوری مونس اسم ہونے کی وجہ سے ہے. ہم جانتے ہیں نا آیاتو آیاتی آیاتی یہ ہے منصوب حالت، لیکن اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے، منصوب حالت میں ہے یہ. تو یہ کیا بنے گا؟ اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات، یہ مرکب اضافی مفعول بنے گا فعل کے لیے. لناسی لوگوں کے لیے، لی حرف جار، اناسی مجرور، مرکب جاری کا پیٹرن، نون واو سین اس کا روٹ ورڈ. لعلہم، لعل حرف نصب مشبہ بالفعل، حرف ترجی بھی ہے، اور ہم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آ رہی ہے جو اس کا اسم ہے، اسم لعل. یتقون، خبر لعل بنے گا، یا شروع میں علامت مضارع، واو نون آخر میں جمع کے لیے، جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ آ گیا. اللہ تعالیٰ کیوں اپنی آیات کھول کے بیان کرتا ہے ہر چیز؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یا تم ڈر جاؤ، وہ کام نہ کرو جس سے اللہ کی ناراضگی کا شبہ ہو کوئی. تو کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہ پوپ پھٹنے کے لیے استعارہ ہے، یعنی جب صبح کی سفیدی نمایاں ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے. ٹھیک ہے، دونوں صیغے فعل امر میں آئے ہیں. سحری کرنے کی حدیث بھی بہت تاکید میں آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے سحری میں برکت ہے. اس طرح کی حدیث بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ صبح پو پھٹنے تک کھانا پینا جائز ہے، کھا سکتے ہیں آپ. یہودیوں کے یعنی موسوی دور میں اور ہمارے روزے میں یہی ایک فرق ہے جو کہ سحری کا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں تھے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے. حدیث بھی ہے، یہ ایک حدیث میں آیا ہے تسحروا فإن فی السحور برکت، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس وقت تک یعنی کہ جب تک رات پوری نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، پورا کرنا ہے رات کو روزے سے. تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں کافی دیر بھی کر دیتے ہیں، وہ دیر تک کھانا شروع کرتے ہیں. تو وہ ان کا ایک اپنا مسلک ہے، وہ اپنے حساب کتاب سے دیکھتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہے. غروب آفتاب سے لے کے اور روزہ، غروب آفتاب کا ایک ٹائم ہے، اس پہ آپ نے روزہ افطار کر لینا ہے، کھول لینا ہے جیسے غروب آفتاب کا ٹائم ہوگا. پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے سورج ایک بہت بڑا آگ کا گولا ہے، یا اس کی روشنی ایک سیکنڈ میں تو ختم نہیں ہونے والی. غروب ہو بھی چکا ہے، تب بھی جہاں پر طلوع ہے وہاں سے شعائیں آ رہی ہوتی ہیں. اس وجہ سے جو ٹائم آج کل اتنا ڈیجیٹل ٹائمنگ کو دیکھیے، اور اپنی سحری اور افطاری آج کل کے دور میں بالکل کوئی مشکل نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یا پرانے دوروں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ہاتھوں میں ڈوریاں باندھ دی جاتی تھیں، ایک کالی اور ایک سفید. جیسے ہی ان دونوں ڈوریوں کا اندھیرے میں رنگ واضح ہو جائے تو روزہ شروع ہو گیا، اور سورج جیسے ہی غروب ہوگا تو روزہ افطاری کا ٹائم ہو گیا. اللہ کی طرف سے یہ ایک رعایت اور ہے، کیا ہے؟ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت تب کرنی ہے جب آپ روزہ کھول لیں گے، اور اگر آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں، یعنی رمضان کی آخری 10 راتوں میں جو اعتکاف ہوا کرتا ہے تو مرد جو ہوتے تھے وہ مسجدوں میں معتکف ہوتے تھے، اور پھر اکثر رات کے کسی پہر میں وہ مسجد کے عقبی دروازے سے اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے. اور اس طرح کا ہوا کچھ واقعات جن کی ہمیں روایت ملتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ واضح کر دیا کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو مت توڑو، خواتین کے اپنی عورتوں کے قریب نہیں جانا ان راتوں میں. بعض مقامات پہ یہ بھی آتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو، یعنی ان کو توڑو نہیں. اصلاحاً حرام وہی شے ہوتی ہے جو حد سے زیادہ تجاوز کی جائے،
لیکن بہرحال احتیاطاً یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو توڑنے سے دور رہا جائے. اللہ کی حدود، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں پہ اختیار دے دیا، اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ محدود کر دیا، حد اس کی مقرر کر دی. تو اللہ کی حدود کے اندر ہی رہنا چاہیے. رکوع کے آخر میں بتایا بھی جا رہا ہے کہ تقوی کا معیار اور اس کی کسوٹی کیا ہے. روزہ کس لیے فرض کیا گیا؟ یہ سارے احکامات ہمیں کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ تاکہ ہم میں تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی کی لیمٹس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ عقل حلال، حلال کھانا. اور اگر یہ نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی انسان رزق حلال کمائے بغیر یہ سمجھ لے کہ میرے اندر تقوی آ جائے گا، تو یہ تو پھر